اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ رضاقت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ سب مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایسی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آج موضوع رکھا ہے نا، وہ رکھا ہے اترادو عمل جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ کس طرح ہمیں گلے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس میں پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ختم ہو گئی۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ لیکن ایک حقیقت میں بتاؤں، ایک نبی آیا، اللہ نے اس کو رولس ریگولیشنز قاعدے قانون اسلام کے دیے، جو بھی رول نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کو طریقہ کار جو ہر نبی کے دیے۔ جب دوسرا نبی آتا ہے نا تو اس کو اختیار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب یہ طریقے اپنے امت کو بتاؤ۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے ڈائریکٹ عوام کو تو امت کو تو نہیں بتا سکتے، انسان نہیں بتا سکتے نا، بتا وہ کیسے بتائیں؟ نبی کے تھرو۔ یعنی قاعدے قانون کو چینج کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے۔ اب ایک نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آیا، اس کے بعد نبی آتے حضرت نوح علیہ السلام، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں شادی کا طریقہ، نماز کا، روزہ، زکوٰۃ، طریقہ کار جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہتا ہے کہ اپنے عوام کو، اپنے امت کو، اپنے انسانوں کو اس طریقے سے کو اس طریقے سے کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کس طریقہ کار تھا؟ یعنی میرا مقصد سر یہ ہے کہ رولس ریگولیشن چینج کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سنت کا طریقہ شروع ہو گیا، نبی نے کیا نا، اختیار کیا نا، اس کے چلتے کرتے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور 500 سال کا دور ہے، لازمی اس میں بھی مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھا جس نے نبی کے اوپر مسلمان ہوتا ہے، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو مسلمان ہے نا، وہ اس کو غیر مسلمان نہیں کہتے۔ نبی سے پہلے جتنے بھی تھے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو کہتے تھے کہ یہ فلاں کافر تھے، بابا وہ ان میں غیر مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے اس وقت کے۔ جب دوسرا نبی آتا ہے اس کے اوپر کلمہ نہ پڑھو تو پھر غیر مسلم بن جاتا ہے، جب اس سے پہلے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو جو عیسیٰ علیہ السلام پہ کلمہ پڑھتے تھے وہ مسلم نہیں پڑھتے، وہ غیر مسلم، وہ کافر۔ یعنی قاعدے قانون چینج کرنے کا اختیارات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے۔ آج ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آخری نبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طریقے کی نماز ہے، یہ اذان ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، اس طریقے سے کرو، اپنے قوم کو اس طریقے سے کرے۔ کیونکہ قرآن پاک بھی جو بتاتا ہے وہ اللہ کا قرآن پاک وہ نبی کی زبان، جو حدیث ہے وہ نبی مبارک کی زبان، وہی چیزیں دونوں تو وہی چیزیں بتا رہا ہے نا۔ کبھی کوئی جبریل نے کسی صحابہ کو کہا کہ قرآن کی آیت میں لے کے آیا ہوں۔ اب قرآن پاک کے عمل کرنا حدیث پہ تو ایک ہی بات ہے نا، کہنا تو ہم نبی کا مان رہے ہیں نا۔ اگر قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہیں، نماز پر روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کہنا تو نبی پاک کا مان رہے ہیں نا، کیونکہ قرآن تو اس نے بتایا نا، ہمیں ڈائریکٹ ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ قرآن پاک کی عزت کرنا، نبی کی عزت کرنا، نماز پڑھنا نبی کی عزت کی، روزہ رکھا نبی کی عزت کی، زکوٰۃ دی نبی کی عزت کی، توحید کے اوپر عمل کیا نبی کی عزت کی۔ ہم تو اس کا کہنا مان رہے ہیں، ہم اس کا مان رہے ہیں نا، کہ ماننے کا اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ رولز ریگولیشنز، قاعدے قانون چینج کرنے کے اختیارات وہ نبیوں کو ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو رولز ریگولیشن چینج ہوئے، دا اینڈ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی میں 23 سال جو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، تھا ہی نبی، لیکن اعلان کیا 40 سال کی عمر کے بعد، ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ سب مسلمان بنے گئے، جتنے بھی عرب تھے تو سارے کے سارے عرب نا، مان لیا۔ لیکن قاعدے قانون بتایا انہوں نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آزان بدان کا سو طریقے کا بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلا گیا تو رولس ریگولیشنز کو
چینج کرنے کی اب اختیارات کسی کو بھی نہیں، صحابہ البے تابع تابعین کسی کو بھی نہیں کہ ہم ان قاعدے قانون کو چینج کریں یا اونچ نیچ کریں یا کم کریں یا زیادہ کریں، نہیں ہے۔ اب کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے اطراط و عمل اختیار کیے اور بتائے کہ یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، اس میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، نہیں۔ کیوں کہ قاعدے قانون کے اختیارات جو ہے وہ نبیوں کو ہوتے، اگر آپ نے اس میں اونچ نیچ کی تو نعوذ باللہ من، آپ نے نبی والا کام کر دیا، اپنے آپ کو نبی بنا رہے ہو۔ کیوں اونچ نیچ کر رہے ہو؟ کیوں نئے نئے رولس قاعدے قانون اختیار کر رہے ہو، بنا رہے ہو اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہو؟ اس وجہ سے آپ کے سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرے نبی جانے کے بعد یہ اختیارات جو نئے نئے طریقے آپ نے اختیار کیے کیوں کیے؟ بہت سارے ایسے مسئلے بہت ساری ایسی چیزیں دل میں ہاتھ رکھ کر کہو کہ میں نے یہ کام جو کر رہا ہوں اس میں ثواب ہے کہ نہیں، یہ کام میرے حضور نے کیا کہ نہیں کیا، دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو۔ نہیں کیا تو نہ اپناؤ، کسی کہنے پہ نہ لگو، کسی کہنے پہ اپنے آپ قیامت کیوں کالی کر رہے ہو؟ میرا دادا تو شیعہ ہے، میرا تو باپ شیعہ ہے، میرا باپ بریلوی ہے، میرا باپ وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بریلوی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ قرآن پاک کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، جو قاعدے قانون اسلام کے، حضور کی اپنی زندگی پڑھو، حضور کی 63 سال کی زندگی پڑھو، 40 سال کی زندگی، بھائی 23 سال نبوت کی زندگی پڑھو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جو اس وقت کے زمانے کے رولس ریگولیشن قاعدے قانون تھے ابھی تک وہ چلتے آ رہے، اور ان کو ہی اپناؤ۔ یہ چیزیں نہیں تھی کہ حضور کے دور میں یہ تعزیہ نکالنے تھے، یہ ماتم کا طریقہ تھا، الصلاۃ یا رسول اللہ اذان سے پہلے کہا جاتا تھا، کبھی نہیں۔ اطراط و عمل نہ کرو، اطراط و عمل کرو گے نہیں، اپنے آپ کو سمجھو کہ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا اختیارات نعوذ باللہ من نبیوں والے اختیارات ہو گئے، تو پھر تو آپ گناہ گار ہو رہے ہو، نبی بنا رہے ہو اپنے آپ کو واجب القتل۔ اطراط و عمل کہنا اور بنانا، ان کو اختیار کرنا نبی والا کام کر دیا نا، یعنی آپ نعوذ باللہ من اپنے آپ کو نبی سمجھے رہے ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تو رول سلیکشن کون چینج کرے گا؟ کیا میں نے بتایا کہ رول سلیکشن کے چینج کرنے کے اختیارات اللہ نبیوں کو دیتا ہے؟ اب ابھی نبی کو آنا نہیں، حضور کے بعد کو آنا ہی نہیں، تو اب کیوں ان کو چینجنگ کر رہے ہو؟ کیوں آگے پیچھے کر رہے ہو؟ کیوں کم زیادہ کر رہے ہو؟ کیوں بڑھا رہے ہو؟ بھلے ثواب کا کام جو کہ اس میں ثواب کا کام ہے، اگر حضور نے نہیں کیا، اسلام میں نہیں ہے تو نہ کرو، اطراط و عمل مت کرو، مرو گے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے مرو گے۔ اگلے دن مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔